السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید آپ کا ہمارے چینل شریعہ انفو پر۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے قرآن اور سائنس۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ سائنس SIGNS یعنی علامات کی کتاب ہے، لیکن آج کی ماڈرن سائنس نے بہت ساری قرآن کی آیتوں کو ثابت کر دیا جو پچھلے دور میں ثابت نہیں تھیں، لیکن آج وہ در حقیقت ثابت ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے سمجھتے ہیں اب ہم سائنسی تحقیقات۔ اگر سائنسی تحقیق آیت یا حدیث کے خلاف ہو تو آیت اور حدیث ہی اصل ہے۔ قرآن کریم اس خدا کی کتاب ہے جس نے دونوں جہانوں کو بنایا اور دنیا کی تمام چیزوں کو بنایا، اس لیے وہ جانتے ہیں کون سی چیز کیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جس چیز کے بارے میں جو بات کہہ دی، پچھلے زمانے میں اس کی کتنی ہی مخالفت کی گئی ہو، لیکن آج سائنسی دور میں جب پوری تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بات صحیح ہے جس کو قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ ناظرین کرام، آج کل جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ تمام کے تمام قرآن کے مطابق ہیں، جس سے ہر آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے اور واقعی یہ حق اور سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس لیے وہ چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس لیے آیات میں جو کچھ موجود ہے وہی اصل ہے اور اسی کو ہی اصل مانا جائے گا۔ پچھلے زمانے میں فلسفہ قدیم یعنی کہ اولڈ فلسفی نے آیتوں کے خلاف بہت سے نظریے پیش کیے، لیکن آج سائنس کی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ وہ نظریہ غلط تھا اور قرآن نے جو کہا تھا وہی اصل ہے۔ اس لیے سائنسی تحقیقات قرآن کے خلاف ہو تو قرآن کی پیش کی ہوئی تحقیق ہی اصل ہوگی۔ آئیے ناظرین کرام، سائنسی تحقیق کو دو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً پچھلے زمانے میں فلسفہ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ آسمان میں پھٹن اور جٹن، جس کے لیے عربی اور فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خرق و التیام، جس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا اور ملنا۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زخم جس طریقے سے بھرتے ہیں، تو سائنسی تحقیقات نے یہ بات بولی تھی کہ آسمان میں پھٹن اور جٹن یعنی خرق و التیام نہیں ہے، اور جب خرق و التیام نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی آسمان کے اوپر نہیں جا سکتا۔ ناظرین کرام، سائنس نے یہ اعتراض کیا اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی نہیں ہوئی، لیکن آج ہوائی جہاز نے یہ ثابت کر دیا کہ آدمی آسمان میں جا سکتا ہے اور بہت جلد واپس بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح سائنس نے اتنی ترقی کی کہ قرآن کے اعلان کیے ہوئے معراج کو ثابت کر دیا۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں جو پچھلے زمانے میں نہیں تھیں اور آج ثابت ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں میل دور سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور انہوں نے سن بھی لی اور اس پر عمل بھی کیا، جس کا واقعہ ہم آگے پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اس پر فلسفہ والے لوگ اعتراض کرتے رہے کہ آواز اتنی دور سے کوئی کیسے سن سکتا ہے، اس لیے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ گویا کہ یہ جھوٹ ہے۔ لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں آج ہم واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہزاروں میل دور کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں اور وہاں سے تصویر اور تحریر بھی 2 سیکنڈ میں لا سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت ساریہ والا واقعہ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس سائنسی مواد کافی جمع تھا کیونکہ اس سے پہلے اس موضوع پر ہم نے کام کیا تھا، اس لیے ہم نے اللہ کا نام لے کر یہ تحقیق جمع کر دی اور اہل علم کے لیے یہ شائع کر دیا۔ آئیے ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ساریۃ الجبل والا دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مسجد نبوی کا ممبر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر خطاب فرما رہے تھے،
تقریر کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا یارانہ تھا۔ انہوں نے ممبر سے اترتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر، آج عجیب بات دیکھی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہے اور آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ یا ساریۃ الجبل یہ جملے آپ نے کیوں بولے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف، میں مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھا تھا، ہمارا ایک لشکر جنگ کرنے گیا ہوا ہے، اس لشکر کو نہیں پتہ کہ پہاڑی کے پیچھے سے اس پر حملہ ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے بتا دیا، اس لشکر کو تو روک۔ تو میں بیٹھا مسجد نبوی میں تھا اور وہ سینکڑوں میل دور فاصلے پر لشکر تھا۔ میں نے پکار کر حضرت ساریہ کو یہ کہا، ساریہ، محتاط، یعنی احتیاط انداز میں جنگ کرنا، تیرے اوپر حملہ ہونے لگا ہے۔ حضرت ساریہ فوراً متنبہ ہوئے، فوراً ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے پہاڑ پر دوبارہ چڑھائی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لشکر کو فتح عطا فرما دی اور لوگ حیران تھے۔ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھ کر انہیں روک رہے ہیں۔ کئی عرصے کے بعد جیسا کہ بتایا کہ وہ لشکر سینکڑوں میل دور تھا، مہینوں کے بعد لشکر واپس آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے قریب چلے گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح کیسے دی؟ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم جنگ کر رہے تھے، ہمیں اور کچھ نہیں پتہ، ہم جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ اچانک ایک غیبی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، یا ساریۃ الجبل، کی ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہونے لگا ہے۔ ہم فوراً محتاط اور احتیاط ہو گئے۔ ہم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر حملہ کیا اور کفار کو شکست دے دی اور اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ سینکڑوں میل دور سے پتہ لگنا اور ہے، لیکن ان کی بات سینکڑوں میل دور پہنچنا اور ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آگے اسی طرح کی دلچسپ ویڈیو لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔